السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، خیر مقدم ہے مسائل حیات کے فقہی پروگرام میں۔ آج کے ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے کہ جن کا جاننا ہر ایک بھائی کے لیے ضروری ہے، اور وہ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا کیسا ہے اور ایسا کرنا کیسا ہے۔ اور جو سوال آیا ہے وہ بہت دور سے سوال آیا ہے اور بہت اچھا سوال ہے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو سوال سن کر بھی آپ خوش ہوں گے اور اس کا انشاءاللہ جواب سن کر بھی خوش ہوں گے۔ تو سوال کیا ہے، آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب قبلہ، میرا یہ سوال ہے، جواب عنایت فرمائیں۔ سوال کیا ہے بھائی؟ سوال یہ ہے، کیا پیر صاحب فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، پیر کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ اچھا، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے انہوں نے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا بھینٹا پڑ گیا ہے، پالا پڑ گیا ہے کسی ایسے پیر سے کہ جس کے لیے انہوں نے یہ سوال کیے ہیں۔ تو آئیے، ان کا پہلا سوال، کیا پیر صاحب فتویٰ دے سکتے ہیں؟ فتویٰ دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور ہاں، آپ کے سوال کے مطابق جواب یوں رہے گا کہ اگر پیر صاحب مستند عالم دین ہیں تو وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، اور اگر عالم نہیں ہیں، انہیں صرف پیر بننے کا شوق تھا، پیر بن گئے اور اس کے بعد میں وہ فتویٰ دیتے ہیں، تو ان کا فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، ان سے فتویٰ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ مستند عالم دین ہو، اور ایک بات میں یہاں پر بتا دوں کہ جو عالم ہوگا، جو پیر ہوگا، وہ عالم ضرور ہوگا، جو پیر ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا، اور اگر کوئی عالم نہ ہو اور پیر ہو تو سمجھ لیجیے وہ پیر نہیں بلکہ وہ پیر ہے، کیونکہ علم کے بغیر پیر بن ہی نہیں سکتا۔ علم کا ہونا لازمی ہے، پیر کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے۔ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ کہ پیر صاحب فتویٰ دے سکتے ہیں؟ ہاں، دے سکتے ہیں، اگر پڑھے لکھے ہیں، مستند عالم دین ہیں تو وہ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، اور یہ کافی پیچیدہ ہے، اور اس میں بہت سارے پیر جو ہیں وہ ہاتھ نہیں بلکہ وہ پورے سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیر صاحب کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، پیر دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو اولاد رسول، سید زادے جن کو بولتے ہیں، سرکار کی اولاد میں سے اگر کوئی پیر ہے، اور ہیں بہت سارے، اللہ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم رکھے اور ان کا فیضان ہم کو عطا فرمائے۔ جو سرکار کی اولاد میں سے پیران نظام ہیں، اگر وہ یا آپ ان کو ذاتی طور پر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو نہ آپ کا دینا جائز ہے اور نہ پیر کا لینا جائز ہے۔ اولاد رسول کو تو دینا ہی زکوٰۃ جائز نہیں ہے، نہ ان کا لینا جائز ہے، نہ آپ کا دینا جائز ہے۔ یہاں تک آیا ہے سرکار کی اولاد، اولاد رسول اور سید زادوں کے تعلق سے کہ اگر غریب بھی ہوں، اگر اولاد رسول میں سے اگر کوئی غریب بھی ہوں اور ان کو ضرورت ہو، تب بھی ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے بلکہ ان کو تحفتاً دیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کو تحفہ دیا جائے۔ ان کی ہم کیا مدد کر سکتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اگر کوئی سید زادہ ہے اور وہ زکوٰۃ لے رہا ہے، اب اس میں دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی مدرسے یا کسی نیک کام میں لگانے کے لیے اگر آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ لے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ اچھی جگہ پر جا رہا ہے۔ اب رہی دوسری بات، ایک تو سید اور ایک غیر سید۔ غیر سید اگر اہل ہے زکوٰۃ لینے کا، اور آپ کا سوال جو ہے اس سوال پر بھی آپ مد نظر آپ اپنی نظر رکھیں،
پیر کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، تو کوئی پیر اتنا غریب نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ لینے کا اہل ہو، جس پر زکوٰۃ مطلب ان لوگوں پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور وہ اگر اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنی ذات پر یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے اگر زکوٰۃ لے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے ایسے پیر کو، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ چند باتیں، ڈھونگیوں کا یہ دور ہے، اور ڈھونگ سے بچنا اگر آپ کو ہے تو اس کا ایک بہتر سلوشن میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بہترین مشورہ اور ایک اچھا راستہ۔ آپ علماء کرام کے نظر میں رہیں، ان کے آس پاس رہیں، علماء کرام کے قریب رہیں۔ آپ علماء کرام کے جتنے قریب رہیں گے اتنا آپ فحش باتوں سے اور ان ڈھونگی باباؤں سے، پیروں سے آپ بچے رہیں گے۔ لہٰذا آپ علماء کرام کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں تاکہ آپ ان تمام بری باتوں سے آپ بچ سکیں۔ تو یہ مسئلہ آپ کے غالباً سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بھائی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ کمنٹ کے ذریعے اپنا ڈاؤٹ کلیئر کر سکتا ہے، اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو کسی بھی طریقے کا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کتابوں کے ذریعے اور حل کرنے کی، اور آپ کو جواب دینے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ کی مدد کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہیں، آپ بھی تیار رہیے دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے۔ خود بھی دین سیکھیے، اگر آپ دیندار ہیں تو دوسروں کو دین سکھائیے، اور آخری بات، اپنے گھر کو دیندار بنائیے۔ اپنے گھر کو دیندار بنائیے۔ آپ اپنے گھر کو دیندار بنا دیں گے تو آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ خود کسی بھی ایرے غیرے جاہل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بچ جائیں گے۔ اور یوں تو بازار پیروں کا گرم ہے، جو جتنا بڑا جاہل ہے آج کے دور میں وہ اتنا بڑا پیر بنا ہوا ہے۔ جو زیادہ جھوٹ بول لیتا ہے، جو زیادہ مکاریاں دکھا لیتا ہے، وہ سب سے بڑا پیر ہوتا ہے۔ لیکن پیر کو زکوٰۃ دینا ایک معنی میں جائز ہے کہ اگر وہ مدرسہ چلاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پیسہ مدرسے ہی میں خرچ ہوتا ہے، تو آپ اگر کسی نیک کام میں اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ لیکن اگر پیر بذات خود، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اور ہم ان کا تعاون بھی کر رہے ہیں، اور ہم کوئی کام بھی ایسا نہیں دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی خانقاہ میں کوئی مدرسہ ہے، نہ خانقاہ میں کوئی مسجد ہے، نہ خانقاہ میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس سے ایسا لگے کہ یار ہاں ہمارا پیسہ اچھی جگہ پر لگا ہوا ہے، ہمیں خود دکھ بھی رہا ہے، لیکن وشواس جو ہے نا وہ ہم اتنا رکھے ہوئے ہیں کہ پیر صاحب چاہے کچھ بھی کریں، پیر صاحب چاہے چلم اڑائیں، حکا اڑائیں، بریانیاں اڑائیں، دیگیں اڑائیں، سفر کریں، ادھر ادھر ٹور پہ جائیں، ہمارے پیسے سے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی، ہماری محنت کا پیسہ ہے، اس پیسے پر ہم نظر نہیں رکھیں گے تو کون نظر رکھے گا؟ آپ کسی بیوہ کی مدد کیجئے، آپ کسی یتیم کی مدد کیجئے، لیکن ایسے مکاروں کے ہاتھوں میں اپنا پیسہ نہ دیں۔ تو امید کرتا ہوں، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے محمد علی، حیدرآباد سے انہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ پورے طور پر جو ہے وہ مانوس ہو گئے ہوں گے۔ اگر مانوس نہیں ہیں تو آپ اپنا ڈاؤٹ کمنٹ کے ذریعے یا ڈسکرپشن میں ہم دونوں کے، مفتی غلام ربانی کے اور میرا نمبر موجود ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، یا آپ کمنٹ کے ذریعے اپنا سوال یا اپنا ڈاؤٹ کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔